اے دل تجھے رونا ہے تو جی کھول کے رو لے، دنیا سے نہ بڑھ کر تجھے کوئی ویرانہ ملے گا، دل توڑ کسی کا کہتے ہیں قبول ان کی عبادت بھی نہیں ہوتے۔ تو ہم لوگ نا دنیا کو یاد کرتے ہیں، دنیا میں ہم خدا کو بھول بیٹھے ہیں، ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، ہم اتنے گرے ہوئے لوگ بن گئے ہیں، ہمیں ہلاک سے گر چکے ہیں، ہم صرف جو منہ سے بس بناوٹی الفاظ بولتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ، وہ جو عورت پریگننٹ تھی اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی، وہ جو ٹرک والا ہے اس نے کیسے وہ اس کا مرڈر ان کا کر دیا، وہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کتنے بے درد ہیں۔ بس یہ کہ میں بڑی گاڑی میں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے، تو خدا کی قسم اتنا خوف آتا ہے نا ان چیزوں سے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں پہ انسان نہیں رہتے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک پتھر دل لوگ ہوتے ہیں، جو پتھر کی مورتیں ہوتی ہیں، ہم وہ لوگ بن چکے ہیں۔ ہم 4 دن کسی پوسٹ کو اچھالیں گے، 4 دن کسی کی ویڈیو کو لے کے ویوز لیں گے، نہیں رہا۔ انسان بے فیض ہو چکا ہے، اپنے رشتوں کو بھول چکا ہے، اتنے زیادہ ہم مطلبی ہو گئے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے ہمارے جو بچے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں تو تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے اندر احساس کہاں سے آئے گا؟ بچے جو دیکھتے ہیں وہ ماحول سے سیکھتے ہیں۔ ہم لوگ خود اتنے بے درد اور بے احساس ہو چکے ہیں، بے فیض ہو چکے ہیں، بے وفا ہو چکے ہیں۔ قسم خدا کی میرا دل کرتا ہے میں ایسے ایسے الفاظ بولوں، میرا زبان کہتی ہے، دل کہتا ہے بولوں لیکن زبان نہیں بولتی۔ زبان پہ وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ اتنا دکھی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو رونا نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں روؤں لیکن وہ رونا نہیں آتا۔ تو میری حالت ایسی ہے کہ میں نے کبھی کبھی سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ ہم کس دنیا اچھے لوگ تھے، کاش تو ان میں ہمیں پیدا کر دیتا، ہم انہیں میں رہ جاتے۔ تو ابھی کتنی بے فیض دنیا ہو گئی، میں لوگ کسی کو، کوئی بیٹی کو کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کوئی بیٹا ماں کو ذلیل کر رہا ہے، کوئی ماں بیٹے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اتنی بے فیض ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں دیکھا ہے ایک وہ پوسٹ چل رہی تھی، اٹلی کسی کا ہسبینڈ ہوتا ہے، وہ لڑکی پاکستان تھی، اس نے اپنے دونوں بچوں کو تیزاب پلایا، دیکھے بچے اس کے ساتھ چمٹ کے رو رہے ہیں، ماں یار کیسی بے فیض مائیں ہو گئی ہیں۔ اب وہ ہو گئی ہے، ماں ہاسپٹل پہنچ گئی ہے، تو ماں کو وہ لے گئے ادھر جا کے بیان لیا، ماں بھی بچنے والی حالت تو نہیں تھی، اب پتہ نہیں وہ کیا بچی ہے یا نہیں، لیکن کوئی نیوز دیکھی تھی میں نے بھی، تو یہ بالکل ریئل تھی۔ اور اس کا ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ گھر فون کر کے اپنے ماں باپ کو کہ اس کو بچوں کو دفنا دو ورنہ ادھر پولیس مجھے پکڑ لے گی۔ یہ حال ہے ہم لوگوں کا کہ یار تمہارے بچے ہیں، اس بندے کو ذرا خوف نہیں آیا۔ چلے اس بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جس بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ واقعی سچی تھی، لیکن اتنا بھی ماں کو بھی نہیں گر جانا چاہیے تھا کہ اس کے بچوں کو سزا دو تم۔ یار بچے تو آپ کے اپنے بھی ہیں نا، بچے تو اس کے بھی تھے۔ تو دیکھیں نا کیسی مائیں بھی بے حس ہو گئی ہیں، پہلے وہ بھی تو مائیں تھی کہ بس آج پتہ ہے دور کیوں بدل گیا ہے، جیسے ہم بچوں کو پیمپر لگاتے ہیں، ان کی پوٹی دھونے کا کوئی دکھ نہیں ہمیں، تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے اندر وہ احساس نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ وہ آ گئی ہیں کیٹلیاں، ادھر ہی چارپائی پہ بیٹھ کے سوئچ لگاؤ پانی گرم کرو، وہ مائیں جو گھنٹہ گھنٹہ لکڑیوں کو آگ لگاتی تھی، دودھ گرم کرنا ہے، بچے کو پلانا ہے، اگر بچے نے بیمار ہو جانا ہے آدھی رات کو وہ کعوے بنانے ہیں، وہ لنگریوں میں کوٹ کوٹ کے مسالے بنانے ہیں، ہم لوگوں کو بنے بنائے سیرپ مل جاتے ہیں بازار سے۔ یہ ہماری حالت ہے، احساس کہاں سے آئے گا؟ اور محنت تو ہم لوگوں نے کی کوئی نہیں۔ مائیں ہیں بچوں کو وہ کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے وہ کپڑے پوتڑے سے بنے ہوتے تھے، وہ بنا کے تو پہنانا ہے اور پوٹی واش کریں۔ ہم لوگوں نے بچوں کی پوٹی کیا انہیں ہاتھ تک نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، اور جب تک بچہ خود پوٹی کرنے کے قابل نہ ہو جائے اس کا پیمپر نہیں اتارنا۔ تو میں تو سچ کہوں گی، یہ میری اپنی بھی حالت ہے، میں تو کہتی ہوں ہاں کیسے بچے کی پوٹی صاف کرے، پیمپر ہی لگایا، پیمپر سے صاف کیے پھینک دیا۔ میرے جتنے بھی بچے مطلب ماشاءاللہ سے بڑے ہوئے ایسا ہی سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جو چھوٹا ہے اس کا بھی ایسا ہی سسٹم ہے۔ حقیقت ہے، حقیقت سے بندہ کیوں مکرے۔ تو آج جو میں نے واقعہ ایک سن رہی تھی 2 دن پہلے کہ وہ عورت پریگننٹ تھی، تو وہ جا رہی تھی، وہ جیسے ٹرک اس نے اوپر چڑھایا تو وہ کیسی بے دردی سے لوگ ڈرائیو بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹے ڈرائیور بن جاتے ہیں، رشوت دے کے پیسہ وہ لائسنس لے لیتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں بس، کچھ بھی میں کہتی ہوں کسی کے بھی پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو انسانیت رہی کوئی نہیں۔ ادھر باہر کے ملکوں میں دیکھیں نا کسی کو وہ ہیرو نہیں بنائیں گے، ہمارے ملک میں یہاں کا کوئی بندہ اٹھ کے وہ چلا جائے نا ویسے ہی تو ہم لوگ اسے ہیرو مان لیتے ہیں، اس کے پیچھے اس کے ساتھ سیلفیاں لینے لگے، ایسی ہماری عوام پاگل ہو گئی ہے۔ یار کبھی جب ہم یہ ایسے وہ دیکھتے ہیں نا کوئی بھی سین، اتنا دکھ ہوتا ہے یا اللہ ہم انسان ہی ہیں نا، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلے دن وہ ایک کالی امریکہ سے گئی کسی لڑکے کے پیچھے، دیکھو اس کے کام دیکھو۔ اب ہمارے ملک میں اپنے میں اگر بات کریں،
آپ نے کسی کی بہن بیٹی اگر اس طرح کسی کے گھر چلی جاتی کسی کے پیچھے، تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم سب نے پکڑ لینا تھا اسے، جی اے تے بس غیر قانونی کام ہو گیا ہے، کڑی وہ پیچھے اسے گھر ٹر گئی ہے، ٹھیک ہے، 2 خاندانوں میں قتل شروع ہو جانے تھے۔ وہ امریکن لڑکی گئی، بس نام امریکہ کا، مہر اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، بس نہ اس کی کوئی شکل نہ اس کی کوئی صورت، وہ موٹو سی کالی سی تھی۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم ایسے کرتے ہیں کہ چلو جی اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں، ہماری پولیس اس کو ایسے سیکیور کر رہی ہے جیسے کوئی بڑا جنرل کرنل مینیجر آ گیا۔ اتنا مجھے بھی دکھ، اتنا مجھے غصہ آئے، میرا دل کرے تھپڑ لگا ایسے ہی ہے قسم خدا کی، دل بندے کا وہ ایسے ہو جاتا ہے، بدہ سے بندہ کہتا ہے کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جانوروں کی طرح حرکتیں ہیں ہماری۔ اچھا کسی جگہ کوئی ایسا جلسہ ہوگا، ایسے ہی ہم پیچھے لگے ہوں گے، مطلب کسی کو پتہ نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب نہیں پتہ ہوگا، بس وہ ایک جوش میں جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کس پارٹی کے کس تنظیم کے پیچھے چاہ رہے ہیں، کوئی ہے کیا وہ بندہ، کیا پتہ اس بندے کی شکل صدیوں سے نہ دیکھی ہو، نہ دیکھنی نصیب، وہ بندہ ایسے ہی مر جائے کسی جلسے میں جا کے، لیکن لگا ہوا اس کے پیچھے کہ میں اس کے نام کا بس بڑے گنگا رہا ہوں۔ اچھا یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی لڑکا ہے باہر کی لڑکی سے شادی کر کے پاکستان لے جائے گا، کیا کرے گا؟ وہ لکڑی جلا رہی ہے، اس کی ویڈیو بنا رہا، میری بیوی آلو بنا رہی ہے، میری بیوی گوبھی بنا رہی ہے، میری بیوی یہ گوشت بنا رہی ہے، آج اس نے میرے لیے یہ بوٹی بنائی، اسے جل گئی روٹی، یہ بوٹی جل گئی، یہ میں نے کھائی، اپنی بیوی سے میں اتنا پیار کرتا ہوں۔ اچھا جب پاکستانی بیوی ہوگی نا کسی کی اپنے ملک میں، وہ بیچاری اتنے پیارے کھانے اگر اس کے لیے بنا رہی ہے، قورمے بنا رہی ہے، جو اس کی تعریف نہیں کرے گا نہ اس کی اس سے پتہ کیا بولے گا؟ چل بے شرمے، تو کی ٹی وی تے چڑھ لیں، تو نیٹ تے چڑھن والی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کی قدر بھی کوئی نہیں، اس کو یہ بولے گا مطلب کہ ایسے ایسے مرد الفاظ بولتے میں نے دیکھے ہیں نا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو ان بیویوں کا بھی قصور ہوتا ہے جن کے مرد اس طرح کے الفاظ غلط یوز کرتے ہیں ان کے لیے، تو وہ بیچاریاں اور کھانے بنا کے دیں گی، جتنی وہ کھانے بنا کے دینے والی ہیں نا اتنی انسلٹ خود کی کرواتی ہیں اپنے حامدوں سے۔ لیکن ہسبینڈ کیا کریں، ادھر سے کوئی کالی کو بھی لے جائے گا نا اٹھا کے، تو رومانیہ سے کسی نے کہا لیا فار ایگزامپل، یا کسی اور غریب کنٹری سے، اس سے وہ کہتے ہیں نا ہمارے ملک سے بھی گری ہوئی کنٹری سے کوئی کہہ لو، میں اب نام نہیں لیتی کسی کنٹری کا، وہ لے کے جائے گا، وہ کیا کرے گا، اس کو اٹھا کے یہ میری بیوی ہے، وہ اس کی تعریفیں کے پل باندھ رہا ہوگا، اور ہمارے نیوز اینکر پہنچے ہوں گے جناب ماشاءاللہ سے، وہ اس کا انٹرویو لے رہے ہوں گے جیسا کوئی بڑا منسٹر کی بیٹی آ گئی، یار پتہ نہیں نیوز لینے والے آگے، وہ اس کو پبلک کرنے والے، وہ سارا عملہ ایک جیسے، کیا سسٹم ہے ہمارے ملک کا، کیا بنے گا ہم لوگوں کا؟ کیسی گورنمنٹ ہے؟ کسی چیز پہ کوئی پابندی نہیں لگ رہی کہ یار ہر عام غیر ایرے گیرے کا انٹرویو لینا شروع کر دو، میڈیا پہ اچھال دو، یہ بندہ اس کو ان ملکوں میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو پریارٹی دیتے ہوئے، ہمارے بڑے سے بڑے ادھر لوگ ہیں، کسی کو انہوں نے کبھی پریارٹی نہیں دی، یہ لوگ اپنے لوگوں کو سمجھتے ہیں، ان کو آگے لاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے پیچھے رہنے کی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں نا جو دشمن کو مطلب کہ کسی کو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ اپنوں کو چھوڑ کے نا غیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اپنوں میں تلاش کرو بہتر سے بہتر، کوشش کرو، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے پروڈکٹ ہماری مارکیٹ میں وہ کہتے ہیں نا کہ میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان بنگلہ دیش ہے، بھاگ کے اٹھائیں گے چیز بولیں گے نا، تو نہیں یہ نہیں لینی، بے شک کیا پتہ اس بندے نے کتنی محنت کر کے وہ پروڈکٹ بنائی، ضروری نہیں ہر پروڈکٹ بری ہو۔ ہاں پاکستان میں یہ بناوٹی چیزیں اور ملاوٹی بڑی ہوتی ہیں، کھانے کا تو میرا دل ہی نہیں کرتا، میں نے کبھی بازاری چیز میرا دل ہی نہیں کرتا، میرا دل ہی چڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور میرا تو کبھی اسٹمک ٹھیک ہوا ہی نہیں نا پاکستان میں بازاری چیزیں کھا کے۔ تو کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں جو امپورٹڈ ہوتی ہیں، امپورٹنٹ سے مطلب کہ وہ باہر کی نہیں میں کہہ رہی، مطلب کہ کسی کی اچھی برانڈنگ بھی ہوتی ہے، اچھی چیز بھی ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں یہ بھی سسٹم شروع ہو گیا، چائنا سے چیز منگوائیں گے 2 نمبر، میک اپ وغیرہ، ایک 2 دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا سسٹم، تو اس پہ نا مہر اپنی لگا دیں گے اپنے برانڈ کی، بڑے بڑے ہیروز، وہ ڈرامے والے، وہ جو ایکٹر، جو مطلب جو جس کا جتنا وہ فین فالوئنگ ہوگی وہ اپنا بنا کے برانڈ تو بھیج دے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے نا، یہ سسٹم پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنا کوئی تھوڑی سی اخلاقیات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تھوڑا سا، بس تھوڑا سا بھی پیدا کر لیں، 100 میں سے 20% بھی، پھر بھی تھوڑے ہم صحیح ہو جائے۔